السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ، درون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج ایک ہی موضوع ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کی لڑائی کی جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، اور یہ لڑائی کہاں تک جا کے رکے گی، اور یہ جو گوریلا وار کا ایک نیا ٹیکٹس استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کس حد تک جہاں جہاں بھی گوریلا وارفیئر ہو رہا ہے اس کو فائدہ مند اس کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور لائک کا بٹن بھی دبانا ہے۔ اچھا جی، 7 اکتوبر کو علل صبح اسرائیل پر حماس نے ایک ان ایکسپیکٹڈ حملہ کر دیا، اور دنیا میں کسی کو وہم و گمان نہیں تھا کہ اس طرح کا حملہ اسرائیل پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اگر پس پردہ دیکھا جائے، دیکھیں ویسے اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے جدید جو ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ ان کی انٹیلیجنس مطلب ویل ایکوپڈ اس کی انٹیلیجنس ہے، اس کی انٹیلیجنس کو ہر سہولت میسر ہے، اس کی فوج کو ہر سہولت میسر ہے۔ ٹیکنالوجی جدید سے جدید جو ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ اچھا، دنیا کے سب سے زیادہ جو سرمایہ دار ہیں وہ اسرائیلی ریلیجن یعنی مذہبی حوالے سے یہودی ہیں، اسرائیل کے سمپتائزر ہیں، ہمدرد ہیں، یا ان کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ تو اس 7 اکتوبر سے پہلے تک دنیا کے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسرائیل پر بھی ایسا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت انڈیا سے لے کر عرب کنٹریز کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں، اسرائیل یا یورپ میں کے جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں انڈیا سمیت، وہ اسرائیل سے ٹیکنالوجی بھی درآمد کرتے ہیں، اور ٹینک، جہاز، توپ، میزائل، مطلب ٹیکٹس اپنے کو محفوظ بنانے کے ٹیکٹس بھی اسرائیل سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر سے پہلے تک دنیا اسرائیل کے پاس اور اس کے جو ہے اپنا جس طرح کہ انہوں نے اپنا تحفظ کا بندوبست کیا تھا، پوری دنیا انسپائر تھی، امریکہ سمیت۔ امریکہ بھی بڑے رش کرتا رہا اس سے پہلے اسرائیل کے اپنے تحفظ کے جو بھی مٹیریل، جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھ کر۔ لیکن حماس 7 اکتوبر کے بعد یہ جو کہ امپریشن کریٹ ہوا تھا اسرائیل کے بارے میں، وہ امپریشن ٹوٹ گیا۔ اس بات سے قطع نظر کہ حماس کو کون پس پردہ سپورٹ کر رہا ہے، یہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی، اس میں ظاہر ہے کہ اسرائیل کے اس وقت جو سب سے زیادہ مخالفت پہ ہے وہ ایران ہے۔ ایران کی طرف اشارے بھی جا رہے ہیں، اور ایران اور حماس کے درمیان تعلقات بھی ہیں۔ گو کہ حماس ایک سنی آرگنائزیشن ہے، جبکہ ایران ظاہر ہے کہ حزب اللہ جیسے شیعہ جو تنظیمیں ہیں، یا حوثی ہیں لبنان میں اور شام میں، لبنان اور شام میں جو اہل تشیع جو تنظیمیں ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کرتی رہی ہے اس سے پہلے۔ اب عراق میں بھی ظاہر شروع ہو گیا ہے۔ تمام باتوں سے قطع نظر ایکوپمنٹس یا سامان، راکٹ جو بھی مہیا کیے گئے ہیں، کہاں سے کیے گئے ہیں، کس نے کیا، پیسے کس نے دیے، وہ تمام چیزوں سے ہٹ کر یہ دیکھنا لازمی ہے کہ اگر اسرائیل کو کسی بھی ملک نے حمایت دی ہو، وہ اپنی جگہ ایک سوال ہے، لیکن جس طرح اسرائیل کے اندر حماس کے گوریلے گھسے، انہوں نے پورے اسرائیل کے سسٹم کو تہہ کر دیا، سسٹم کو ملیامٹ کر دیا۔ آپ کہیں گے کہ کیسے کیا؟ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو ایک تھوڑی آبادی پہ اگر آپ دیکھیں، اسرائیل کی جو ہے آبادی جو ہے وہ 90 لاکھ کے قریب ہے۔ اسرائیل کا جو ایریا ہے وہ 22,145 کلومیٹر پہ محیط ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر غزہ دیکھیں، غزہ کی پٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ 365 کلومیٹر ہے، اور اس کی جو آبادی ہے وہ 10 لاکھ کے قریب، 10 لاکھ پورا نہیں ہے، 9 لاکھ سم تھنگ، مطلب 10 لاکھ کے قریب 9.5 لاکھ اس طرح کی آبادی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزہ جو ہے گزشتہ 1947 سے لے کر اب تک وہ اسرائیل کے پورے نرغے میں ہے، اور ایک چھوٹی سی پٹی ہے، 350 کلومیٹر کتنا ایریا ہو سکتا ہے یار؟ اس میں حماس، الفتح سے پہلے
وہ ظاہر ہے کہ اور اسرائیلی لوگ جو ہے فلسطین کے لوگ جو ہے اس معاشرے میں تھے۔ 1947 میں جب باقاعدہ طور پر برطانیہ اور باقی جو اس وقت کے پاورز تھے ان کی طرف سے ایک آشیرواد کے بعد اسرائیل کو باقاعدہ ایک اسٹیٹ دے دیا گیا اسرائیل کے نام سے، یہودی ریجن، یعنی یہودیوں کو، اب میں یہودی بولوں گا، آپ اس کو اس پرسیپشن پہ لے جائیں گے کہ جی شاید یہ مسلمان اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں قطعاً اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت مسلمان یہودیوں کی جنگ نہیں ہے، عرب اور جوش جو بھی ان کا مذہب اس میں ان کی ایک لڑائی ہے، اور یہ لڑائی جو ہے مذہب کے نام پہ نہیں ہو رہی ہے، زمین پر ہو رہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہودی تو ظاہر ہے کہ اسرائیل بنیادی طور پر بنا ہے، دنیا میں 2 ملک بنے ہیں نا مذہب کے نام پہ، ایک پاکستان ایک اسرائیل۔ تو اسرائیل جب بنا ہی یہودی مذہب کے نام پہ، تو ادھر آپ اس کو یہودیت کے اس نظر سے، مذہبی حوالے سے آپ اس کو نہ دیکھیں۔ اس چھوٹے سے ایریا میں 47 میں جب عربوں نے مل کر حملہ کیا اسرائیل پہ، اسرائیل حاوی ہو گیا۔ اس کے بعد اسرائیل کا ایک امپریشن دنیا پہ بڑھ گیا کہ ایک نیا ملک ابھی چند دن پہلے وہ اس کے آزادی کا اعلان ہو چکا ہے، اس کے مقابلے میں لبنان، سعودیہ، کویت، عراق، مصر، مطلب مڈل ایسٹ کے تمام ممالک اس جنگ کا حصہ تھے جن کو اسرائیل نے شکست دے دی۔ اس کے بعد اس کے 9 سال بعد یعنی 1967 کو ایک اور جنگ ہو گئی، اس میں لبنان، مصر، باقی عرب دنیا شامل تھی۔ اس میں آپ دیکھیں نا جب بھی جنگیں ہوئی ہیں، اسرائیل نے جب جنگ جیتی ہیں اس نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ یہ گولان کی جو پہاڑیاں ہیں اس پہ لبنان دعویٰ کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پر 67 سے پہلے یہ تو لبنان کا حصہ تھے۔ اسرائیل نے 1967 کی لڑائی جیتی تو اس کے بعد اس نے لبنان کے گولان پہاڑی کا پورا پہاڑی علاقہ ہے اس کو اس نے قبضہ کر لیا، اور جیسے جیسے وہ جنگ جیتتا گیا فلسطین کی زمین کو بھی قبضہ کرتا رہا۔ آخر کار فلسطینیوں کو ایک محدود علاقے میں، یعنی 365 کلو، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو دوسری طرف جو فلسطین میں غزہ پٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کو 300-350 کلومیٹر کے اندر 50 لاکھ کی آبادی کو، فلسطین کی آبادی 50 لاکھ ہے، 50 لاکھ کی آبادی کو 300-350 کلومیٹر کے اندر محدود کر دیا اور باڑ لگا دی۔ چونکہ اس سے پہلے اسرائیل کامیاب ہوئی ہے جنگ اس نے جیتی ہے عربوں سے، ادھر جو ہے فائٹ جو ہے 2 طرفہ، مطلب فیس ٹو فیس، آمنے سامنے کی لڑائی تھی۔ 1973 کے بعد اسرائیل کے خلاف حماس نے گوریلا وار شروع کر دیا، گو کہ تمام پیریڈ میں آپ دیکھیں گے سوائے 2006 کے کہ ایک حماس نے ایک اٹیک کیا، اس میں 2 اسرائیلی فوجی انہوں نے حراست میں لیے، اور جو اسرائیل کی طرف سے فلسطینی گرفتار کیے گئے تھے کوئی 100 کے قریب انہوں نے اپنے بندے چھڑا دیے صرف 2 فوجیوں کے بدلے میں۔ 2006 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ادھر سے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو 2 اسرائیلی 2006 میں جو گرفتار ہوئے تھے، اور جس طرح اسرائیل نے حماس کے سامنے اپنے 2 فوجیوں کے عوض ایک حوالے سے دیکھیں گھٹنے ٹیک دیے 100 لوگوں کو، کچھ کہتے ہیں کہ 45 لوگ تھے جو فائٹر تھے حماس کے، ان کو رہا کروایا، کچھ کہتے ہیں 100، آپ 45 لگا لیں، 45 گوریلا فائٹر کو اپنے 2 فوجیوں کے مقابلے میں رہا کر دیا۔ ادھر سے حماس کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اسرائیل کی کمزوری کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنا گوریلا جو وارفیئر ہے اس پہ سوچ بچار کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، تجزیہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی معلومات نہیں دے رہا ہوں۔ کچھ مطلب 2006 کے بعد جب یہ نیگوسیشن ہوا تو اسرائیل کو حماس نے ایک بات کنوے کر دیا، اس کو یقین دلایا کہ جی میں بس تھک گیا ہوں لڑائی کرتے کرتے، ابھی
ہمارے لوگ آئیں گے اسرائیل کے اندر، گو کہ بنیادی طور پر جو زمین ہے وہ ظاہر ہے کہ فلسطینیوں کی ہے، لیکن ابھی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ تو یہاں سے فلسطین کے لوگ اسرائیل چلے جاتے تھے، وہاں پہ کام کرتے تھے، دکانداری بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے۔ مطلب ایک طرح سے حماس نے اسرائیل کو یہ یقین دلایا کہ میرے اور آپ کے درمیان جو جھگڑا ہے، اور ہم نے یہ حقیقت تسلیم کر لیا کہ آپ کی حقیقت ہے، ہم یہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ غزہ کی پٹی کے اندر جو ہم موجود ہیں، جو ہماری چھوٹی موٹی حکومت ہے، جو چھوٹی موٹی اتھارٹی ہے، وہ اس پہ ہمارا گزارا ہے۔ ادھر سے اسرائیل کو ڈائیورٹ کر دیا حماس نے 2006 سے 2023 کے 7 اکتوبر تک اپنی تیاریاں جاری رکھیں۔ کیونکہ میں ایک چیز بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو ممالک کی جنگ نہیں ہے، ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم کی جنگ ہے، اور دوسری طرف ایک سپر پاور ملک کی جنگ ہے، دو ملکوں کی نہیں ہے۔ اس سے پہلے عربوں نے اسرائیل سے لڑائی جب بھی لڑی وہ ہار گئے، تو اس دفعہ اسرائیل کا جو مقابلہ ہے وہ ایک تنظیم کے مقابلے میں اس کی لڑائی ہے، کسی ریاست کے خلاف نہیں ہے۔ ریاست تو ریاست نہیں لڑ رہے ہیں، ریاست ایک تنظیم کے ساتھ لڑ رہی ہے، یہ یاد رکھنی چاہیے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آج 4 دن ہو گئے اسرائیل جیسے ملک کو ایک تنظیم نے نچا کے رکھ دیا ہے۔ آپ بہت سارے ہمارے کامریڈ ٹائپ لوگ ہیں، میری بات چیت ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ، وہ بولتے ہیں ایک چیز یاد رکھیں، 1957 سے 62 کے درمیان کیوبا نے ایک وارفیئر لڑی امریکہ سپر پاور کے خلاف، وہ جیت گئی۔ اس کے ویسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت سے ممالک بن گئے تھے۔ کیوبا کے آزادی یا امریکہ کو دھکیلنے میں کی وارفیئر کے مطلب گوریلا وارفیئر کے بعد مجموعی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کے تمام پڑھا لکھا طبقہ، دانشور، کالم نویس یا فوجی جو اینالسٹ ہیں وہ، یا جنہوں نے فوج میں رہ چکے، سب ایک چیز پہ متفق تھے۔ وہ اتفاق یہ تھا کہ کیوبا کے بعد دنیا میں کوئی بھی جنگ گوریلا وارفیئر کے ذریعے نہیں جیتی جاتی، یہ اتفاق تھا۔ اس پہ ہمارے ہاں لکھا گیا ہر جگہ۔ آپ آج سے پہلے 2001 پہ جو 9/11 ہوا تھا، اس کے بعد آپ پرانے نہیں اٹھائیں، یہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں۔ جب نیٹو نے افغانستان پہ حملہ کر دیا تو تمام لوگ اس بات پہ اتفاق تھے کہ جی نیٹو جیت جائے گا، طالبان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ تھوڑا بہت جو ہے گوریلا وارفیئر کریں گے، ادھر ادھر گوریلا لڑائی لڑیں گے، ادھر ٹوک ٹوک کرتے رہیں گے، اس سے امریکہ کو کوئی کچھ نہیں ہونا ہے۔ امریکہ ادھر اپنی حکومت بنا لے گا، اپنی مرضی منشا میں جب چاہے یہاں پہ رہے گا، جب چاہے وہ جائے گا، مطلب پورا افغانستان کا سیٹ اپ وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ 2001 سے پہلے کی، بلکہ 2 سال پہلے تک، اگست 2021 تک کے آرٹیکل آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہی تھا۔ شاید بہت سے ہمارے جیسے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ طالبان نے گوریلا وارفیئر کے ذریعہ دنیا کے سب سے امیر ممالک، سب سے جدید ٹیکنالوجی کے حامل ممالک، نیٹو کو شکست دے دی، یہ آپ مانیں یا نہ مانیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ کچھ ہمارے ہاں دانشوروں کا ایک بھی مسئلہ ہے نا کہ وہ کبھی کبھی حقیقت کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ طالبان نے جب امریکہ نیٹو کو دھکیل دیا، اپنے ملک سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے، تو بہت سارے دانشور یہ کہنے لگے، اب بھی ان کا یہ موقف ہے، چونکہ امریکہ نے اپنے مفادات امریکہ سے افغانستان سے حاصل کر لیے، اس کو جانا ہی تھا، تو وہ بس آ گیا اور چلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ کی یہ بات درست ہو سکتی ہے۔ تو پھر میں ایک سوال آپ سے پوچھنا
پر اک بجانب ہوں گا۔ اگر واقعی میں امریکہ اپنی مرضی سے آیا، ٹھیک ہے اپنی مرضی سے آیا، اور واقعتاً وہ اپنی مرضی سے واپس چلا گیا، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو بھائی امریکہ جب اپنی مرضی سے ہی گیا تو پھر کیا ضرورت تھی ان کو طالبان کو حکومت ریاست حوالے کرنے کا؟ تو وہ پھر اشرف غنی کے حوالے کر دیتے، وہ حامد کرزئی کے حوالے کر دیتے، وہ اس طبقے کے حوالے کر دیتے جو امریکہ کے اس جنگ کے حامی تھے، جو امریکہ کے ساتھ تھے۔ جب اپنی مرضی سے گیا، تمام کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں تھا، نیٹو کے ہاتھ میں تھا، تو پھر طالبان کو اپنے دشمن کو لا کے ادھر بٹھانے کی پوری ریاست حوالے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دنیا میں ایسا کوئی بیوقوفی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے پاس میں اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں جس نے مجھے مارا ہے، مطلب میں اپنا گھر اس بندے کے حوالے کر رہا ہوں جس نے مجھے ہر چوک چوراہے پہ مارا ہے، میں اس کے حوالے کروں گا جی میرا یہ جو گھر ہے گو کہ تمہارا ہے، میں نے قبضہ کیا تھا، لیکن ابھی پھر تمہارے حوالے کروں، تم سے چھڑایا تھا تمہارے حوالے کروں گا۔ یہ ایک منطق ان دانشوروں کا مجھے نہیں سمجھ آتا۔ یہ حقیقت ہے، طالبان کی اگر مزاحمت نہ ہوتی، گوریلا وار نہ ہوتا، امریکہ کو وہ ٹیبل پہ لانے پہ مجبور نہیں ہوتے۔ انہوں نے امریکہ کو مجبور کر دیا کہ تم ادھر رہو یا نہ رہو، ادھر ہم ایک طاقت تھے، طاقت ہیں اور طاقت رہیں گے اور تمہارے خلاف لڑیں گے۔ امریکہ چلا گیا، اور معاہدہ ظاہر ہے آپ اس سے کریں گے جس کی طاقت آپ تسلیم کریں گے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک سردار کا ایک بزگر کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو، کبھی سنا ہے؟ ایک چودھری کا ایک آری کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو، سنا ہے کبھی؟ معاہدے اس وقت ہوتے ہیں جب وہ ایک طاقت دوسرے کو طاقتور سمجھے اور تسلیم اس کی طاقت کی حقیقت کو تسلیم کرے، تب جا کے برابری کی بنیاد پہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے حماس نے جو کیا، اسرائیل کے اندر گھس کے جو کیا، اس بات سے قطع نظر کہ جنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ معصوم لوگ بھی مارے جاتے ہیں، دکھ ہوتا ہے انسان کو، اور رد عمل میں بھی معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، اس پہ بھی دکھ ہے، لیکن دنیا کی منافقت، یہ جو سو کالڈ انسانی حقوق والے ہیں، یہ جو اقوام متحدہ ہے، جو ایک ٹائم پہ کہا جاتا تھا کہ جی اقوام متحدہ بیسکلی امریکہ یا چند سپر پاورز کے ہاتھوں کا ایک کھلونا ہے، وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں اسے کھیل سکتے ہیں، اسے کوئی حقیقت نہیں ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور یہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں بنائی گئی ہیں، یہ یورپ، امریکہ سمیت جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کے مجرم ہیں، ان کے امبریلا تلے یہ تنظیمیں چلتی ہیں۔ آپ بھلے کہیں یورپ جو ہے وہ بڑا لبرل ہے، آپ کہیں امریکہ بڑا لبرل ہے، نہیں ہے جی، مفادات، انٹرسٹ۔ ابھی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، طالبان سے سبق سیکھا حماس کو کہیں ادھر ادھر سے ادھر، کہ اسرائیل کے دشمن تو ایک دو تو نہیں ہے نا، اسرائیل کے بھی دشمن تو ہو سکتے ہیں۔ ان کی سپورٹ سے حماس نے کھلا چیلنج کیا اسرائیل کو، اور حماس کو یہ پتہ ہے، اس نے یہ مد نظر رکھا ہوگا اگر میں اسرائیل کے اندر گھسوں گا، اس کے رد عمل میں اسرائیل غزہ کی پٹی کو تورا بورا بھی بنا سکتا ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ صرف حماس نہیں، ہم جیسے بندے جو ادھر بیٹھے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسرائیل جب اپنے ایک ٹائم پہ، میں آپ کو ایک بتاؤں، اسرائیل کا ایک موٹو تھا کہ میرے ایک فوجی مارو گے اس کے بدلے میں 23 بندے میں آپ کا ماروں گا، اور یہ انہوں نے 1967 کی لڑائی میں لڑ کے دکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک سلوگن بن گیا، اپنے لوگوں کو ایک ہمت دلائی کہ جی آپ اپنے ایک بندے کے مقابلے میں 23 بندے ہم ماریں گے۔
اس دفعہ ایسا نہیں ہوا جی، اس دفعہ گو کہ حماس کے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہے جس طرح امریکہ کے پاس ہیں، نہ اس کے پاس ٹینک ہے، نہ اس کے پاس میزائل ہے، نہ اس کے پاس ریگولر آرمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چند لوگ ہیں، کتنے ہوں گے، 10,000 12,000 15,000۔ اسرائیل نے صرف اپنے ریٹائر فوجیوں 3 لاکھ فوجیوں کو دوبارہ انہوں نے یونیفارم پہنا ہے، یاد رکھیں، ان کی اپنی جو فوج ہے 7-8 لاکھ اپنی اس کی فوج ہے جو سروس پہ ہے۔ ابھی جو اس نے ٹاسک فورس کوئی بنایا ہے، ڈیفنس فورس جو بھی بنایا اس نے، وہ 3 لاکھ نفری پر مشتمل ہے جو ریٹائر ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، نمبر 1۔ دوسری یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے ہر ایک شہری کو بندوق چلانے کی ٹریننگ دی ہے۔ تیسری، اسرائیل کے ہر علاقے میں انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ تہہ خانے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے زیر زمین انہوں نے تہہ خانے بنائے اپنے لوگوں کو سیو کرنے کے لیے، اگر کوئی برا وقت آئے گا تو آپ اس میں جا کے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام انتظامات کے باوجود اگر ایک تنظیم نے گھس کے اندر مارا ہے، اس میں فوجیوں کو بھی گرفتار کیا ہے، 100 لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں، اپنے پاس لایا ہے، باڑ تو اکاڑ کے پھینک دیا ہے۔ تو اب اسرائیل کو، بھلے وہ اسرائیل، مجھے پتہ ہے کہ دنیا کو یہ پتہ ہے، ہر ایک بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسرائیل اس ٹائم اپنا وہ جو ساکھ ہے نا، ساکھ جو بنایا ہوا تھا سپر میسی کا، جدید ٹیکنالوجی کا، بہترین انٹیلیجنس کا، بہترین فوج کا، جو ایک امپریشن کریٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا نا، وہ زخم اتنا جلدی وہ نہیں بھرے گا، وہ بہت بڑا زخم ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حماس ایک بندہ بھی نہ مارتا، اسرائیلیوں کا ایک بھی نہیں مارتا، صرف اندر گھستے، ایک ٹینک پہ قبضہ کر لیتے، اس کا یہ برم ٹوٹ جاتا۔ جائے کہ انہوں نے اب تک جو اطلاعات ہیں فوجیوں سمیت 800 اسرائیلی جو ہے اس وقت مارے گئے ہیں، اور اسرائیل نے جو فلسطینیوں کو مارا ہے وہ تو ایئر اسٹرائک کر کے مارا ہے، بمباری کر کے مارا ہے، میزائل پھینک کے مارا ہے، آبادیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اب اس کو آپ مقابلے کی جنگ تو نہیں کہہ سکتے نا، آپ کے اس کے پاس میزائل ہیں، وہ جہاں چاہے جس جگہ چاہے وہ میزائل اٹیک کر سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چن چن کے ان کے ٹھکانوں پہ جا رہے ہیں، اسرائیل کے اندر فلسطینی حماس والے چن چن کے ان کے بیس کیمپوں میں جا رہے ہیں، فوجی کیمپوں میں جا کے ادھر ان کو مار رہے ہیں۔ یہ اخلاقاً تو حماس یہ جنگ جیت چکی ہے، اور دنیا کو میسج بھی کنوے کر چکی ہے کہ یہ جنگ میں جیت چکا ہوں۔ یہ الگ بات ہے، یہ جو جتنے بھی آپ کے ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں یا یورپ ہے جہاں جو منافقت ہے وہ الگ بات ہے۔ آج بھی بہت سارے یورپین کنٹری کہتے ہیں جی ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن یہ وہ وقت ابھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو یورپی کنٹریز جتنے بھی، امریکہ سمیت، امریکہ نے اپنے بحری بیڑے کیوں کھڑے کیے ہیں؟ وہ اس لیے کیے ہیں تاکہ جو ہے ایران، دوسرے ممالک جو ہے وہ حماس کو سپورٹ نہ دے سکیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جبکہ رشیا نے کل کا اگر اسٹیٹمنٹ دیکھیں، رشیا نے کہا کہ اس جنگ کی بنیاد امریکہ ہے۔ امریکہ بھی اتنا پاگل نہیں ہے، یورپی یونین بھی اتنی پاگل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خاطر تیسرا ورلڈ وار شروع کروا دے، نہیں کریں گے۔ ابھی یہ جنگ حماس اور اسرائیل کے درمیان ہے، اور یہ گوریلا وار شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ کہنا اسرائیل کا یا بہت سے ہمارے دانشوروں کا کہ جی ابھی اسرائیل جو ہے حماس کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، یہ خام خیالی ہے، نہیں ہو سکتا۔ وہ جو حماس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ ابھی چوتھا دن ہے آج نا، چوتھا دن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ہی دن کے اندر اسرائیل سب لپیٹ کے اپنے ملک سے باہر واپس فلسطین میں پھینک دیتا ہے، یا سب کو ادھر گرفتار کر کے مار دیتا، نہیں کر پا رہا۔ کیونکہ آج بھی مجھے جو لگتا ہے کہ افغانستان کے وارفیئر کے بعد جہاں جہاں مزاحمت چل رہی ہے، ان کو بھی ایسے لگنے لگا ہے کہ یار فیس ٹو فیس تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، اگر کسی بڑے پاور کو مارنا ہے تو اس طرح مارے۔ حماس نے طالبان سے سبق سیکھ لیا، گو کہ طالبان الگ کنٹری میں نہیں تھے، وہ اندر موجود تھے، تو اسی کو انہوں نے ایک ظاہر ہے کہ ان کو ایک موٹیویشن ضرور ملا ہے۔ ابھی آگے دیکھیں گے کتنے فلسطینی کو اسرائیل جو ہے وہ میزائل کے ذریعے تہہ کرے گا، اور حماس
نے میرے خیال میں جتنا کرنا تھا وہ کر گیا ہے۔ اگر اب آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کہا جائے کہ جی معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے، حماس کے اندر جتنے لوگ گئے تھے اسرائیل کے ان کو مار دیا ہے، تو یہ میرے خیال میں تب بھی حماس کی میرا خیال ہے کہ کامیابی ہے۔ ایک چھوٹے سے گروپ 10-15 ہزار کے گروپ کا اور ایک اتنے بڑے اسٹیٹ کے درمیان لڑائی، یار سمجھا کریں ایک چیز کہ برابری کی جنگ ہے ہی نہیں، اس کے باوجود مار کھایا اسرائیل نے۔ تو جو ممالک ظاہر ہے کہ وہ بڑے ابھی فرانس کی بات ہو رہی تھی، کینیڈا کی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ اتنا زیادہ مطلب ویل اکوپمنٹ اس کی فوجیں وغیرہ ہے۔ امریکہ نے مار کھایا افغانستان میں، دوسرا نمبر اسرائیل ہے، وہ مار کھا رہے ہیں اپنے ہی سرزمین کے اندر۔ ابھی آپ آگے دیکھیں کیا ہوگا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔